الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بھیجا ہم نے لوط کو جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کا فعل کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا ساری دنیا میں؟ بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ اور نہ تھا کوئی جواب ان کی قوم کے پاس سوائے اس کے کہ باہر نکال دو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ تو پاک بنتے ہیں۔ بس ہم نے نجات دی لوط کو اور ان کے گھر والوں کو، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اور برسایا ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ، تو دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا۔ اور بھیجا ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، انہوں نے کہا کہ میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، بے شک آ گئی تمہارے طرف تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل، اور پورا کرو ناپ تول، اور نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ فساد کرو زمین پر اس کی اصلاح کے بعد، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اور مت بیٹھا کرو راستوں پر کہ ڈرا رہے ہو تم اور روک رہے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ سے جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور تلاش کرتے ہو اس میں عیب، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر زیادہ کیا تم کو، اور دیکھو کیا انجام ہوا فساد پھیلانے والوں کا۔ اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لا چکا ہے اس کے ساتھ جو دے کر بھیجا گیا ہوں میں، اور ایک گروہ ایمان نہ لایا، پس صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے کس طرح مخلوق کی ہدایت کا انتظام فرمایا۔ پہلے نوح آئے، تبلیغ کی، پھر ہود آئے، تبلیغ کی، پھر صالح آئے، تبلیغ کی۔ صرف ایک ہی ہدایت دی کہ تمہارا اور میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ اس کے بغیر تخلیق اور ربوبیت کرنے والا کوئی نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اطاعت کی وہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوئے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا وہ دونوں جہانوں میں ذلیل ہوئے۔ دنیا میں ان پر ایسا دردناک خوفناک عذاب آیا کہ نیست و نابود ہو گئے۔ نوح کے باغیوں کو پانی کے طوفان سے غرق کیا، ہود کے باغیوں کو ہوا کے طوفان سے نیست و نابود کیا، اور صالح کے باغیوں کو زلزلے سے نیست و نابود کیا۔ آج کے فرمان میں لوط اور شعیب کا ذکر ہے۔ لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم پر بیوی اور لوط ایمان لائے۔ آپ نے دونوں کو لے کر شام کی طرف ہجرت کی۔ آپ رہنے والے تو بابل کے تھے جو عراق سے مغرب کی طرف بصرہ کے قریب ہے۔ حضرت ابراہیم نہر اردن پر بے حکم خداوندی پہنچے، علاقہ کنعان میں چلے گئے جو بیت المقدس کے قریب ہے، اور لوط کو بھی نبوت عطا فرمائی، اور آپ کو بیت المقدس اور اردن کے درمیان میں بھیجا گیا۔ یہ جگہ بڑی سرسبز و شاداب تھی، اور باغات ہی باغات تھے، لوگ بہت خوشحال تھے، اور وہ اس قدر گمراہ اور بے حیا ہو گئے تھے کہ شرم نام کی کوئی چیز ان میں نہ رہی۔ بت پرستی کے علاوہ مردوں سے ناجائز کام کرتے، جس پر لوط نے منع فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ہو گئے ہو، ظلم کر رہے ہو جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا۔ چانچہ مغرور اور متکبر لوگوں نے اطاعت سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ مشورہ کیا کہ ان کو اپنے وطن سے نکال دیا جائے۔ لوط اپنے غلاموں کو لے کر اور اپنے خاندان کو لے کر نکل گئے، مگر ان کی بیوی جو کافرہ تھی وہ بیٹھی رہی۔ لوط کے نکلنے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے آگ اور پتھر برسائے، اور اس طرح وہ نیست و نابود ہو گئے۔ حکم ہوا کہ پھرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب کو مدین والوں کے پاس بھیجا۔ یہ آپ کے رشتہ دار تھے۔ حضرت شعیب حضرت ابراہیم کے صاحبزادہ
مدین کی اولاد سے تھے۔ آپ کو خطیب انبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ بہت عمدہ بیان فرماتے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ کر لوگوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس لیے اس کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی مت کرو۔ ان لوگوں نے بجائے اطاعت کے مخالفت شروع کی اور ہر طرف لوگوں کو بٹھا دیا کہ وہ حضرت شعیب کی طرف جانے والوں یا ان کی بات ماننے والوں سے لوگوں کو منع کریں۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ہوئے۔ پہلے ان پر بادل چھا گیا، لوگ آرام کے لیے جمع ہوئے تو بادل سے آگ برسی، پھر خوفناک آواز آئی اور پھر زور سے زلزلہ آیا اور سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس تاریخ کے بیان کرنے سے صرف ایک ہی مقصد ہے جو پہلے سے بیان ہو رہا ہے کہ انسان شیطان کے ماں پر صراط مستقیم چھوڑ کر غلط کام شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اطاعت نہیں کرتے ان کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ یہ رسولوں کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سے جاری ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں۔ اس لیے اب یہ ہدایت کی ضرورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے پوری ہوتی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، جن کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صرف ایک ہی ہدایت دیتے ہیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ اس سے دل و دماغ روشن ہوں گے اور اس طرح شیطان اور نفس کی چلاکیوں سے بچ کر صراط مستقیم پر قائم رہ سکو گے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینے کی صفائی ضروری ہے جو یاد الہی سے ممکن ہوتی ہے، اور اس غرض کے لیے یہ محفل منعقد کی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔